مفتی طارق مسعود صاحب نے آخر ایسا کیا کہہ دیا کہ مجبوراً مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو جواب دینا پڑا؟ آپ کا سیاسی مطالعہ کمزور ہے، آپ مضبوط کیجئے، آپ دلائل کی دنیا میں آئیے تو پھر سمجھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قابل گرفت ہیں آپ کی بات کی، تو آپ کچھ سوچئے کہ معاملہ کیا ہے۔ مولانا میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ آپ کی وائس ہے، آپ کی آواز ہے، آپ ہی نے فرمایا تھا کہ عمران خان نے اگر کسی قادیانی کو مشیر خزانہ رکھا ہے تو آئینی طور پہ جائز ہے۔ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان، انہوں نے عاطف میاں کو اقتصادی امور کا مشیر بنایا ہے، اس پر سوشل میڈیا پہ کافی بحث مباحثہ ہو رہا ہے۔ تو جو عمران خان نے جو یہ کام کیا ہے تو اگرچہ آئین کی روشنی میں تو اس پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، قادیانیوں کو وزیر اعظم بنانے پر پابندی ہے، صدر بنانے پر پابندی ہے، لیکن ویسے کوئی بھی عہدہ ان کو دیا جا سکتا ہے قانون کی روشنی میں، تو قانون کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے۔ مولانا یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے، آپ کو کس نے کہا جائز ہے؟ آپ دلیل دیتے ہیں غیر مسلم صدر اور وزیر اعظم نہیں بن سکتا، باقی سب بن سکتے ہیں۔ اللہ کے بندے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب میں کیا کہوں، ہمارے چائنا والے ہیں نا، جتنا ہنستے ہوئے وہ آنکھیں کھولتے ہیں نا، اتنی بھی آنکھیں آپ نے کھول لی ہوتی نا تو آپ کو پتا چلتا کہ مینارٹیز خود کو مینارٹی ایکسپٹ کریں، اقلیت ایکسپٹ کریں، تب ان عہدوں پہ آ سکتے ہیں۔ قادیانی تو وہ دشمن رسول ہے جو خود کو اقلیت نہیں اصلی مسلمان کہتا ہے، اس کے لیے آئینی طور پہ جائز نہیں ہے عہدہ لینا، اور آپ اس کو جائز کہہ رہے ہیں۔ یہ تو آپ کی آئینی اور کانسٹیٹیوشنل اسٹڈی کا حال ہے، یہ آپ کا لیول ہے، تو خدا کے لیے آپ ان معاملات میں نہ جائیے۔ میں نے کہا نا، میں بھائیوں والا گلا شکوہ کر کے کہوں گا، فیس بک پر بیٹھیے، یوٹیوب پر بیٹھیے، بسم اللہ کر کے شادی کے لطیفے سنائیے، گپ شپ کیجئے، دل بہلائیے، لڑکوں کو انٹرٹین کیجئے، بس اس طرح کے معاملات اور مسائل فضائل میں آپ چلائیے۔ سیاسی میدان آپ کا نہیں ہے، آپ کس چکروں میں پڑ گئے ہیں مولانا؟